سب کو معلوم ہے جنگ بدرس میں 73 صاحب صاحب 73 صاحب صاحب حضورن ست آب ضرورت یل تت جائے وے تت کرور مگر کرور ٹیوٹ کھارا پانی کڑوا پانی صاحب صاحب زی برداشت گوکھ نا عرض آو کرنے یا رسول اللہ اخ کرور مگر ات من ٹیوٹ آب ون کیا ون حضرت فرمو ٹھیک کن بانس من زینو تھوڑا آب اونک پت پن لعاب مبارک تروت ات بانس من ات آبس من پت فرمک ترو ات آبس من چنانچہ سہ بان آو ہتھ کریرس من تراؤن آج تک اس کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہے اور ہم نے بھی پیا وہ پانی پتہ اس میں ڈاکٹر حنیف ونان یہ کوئی کشیر ہوں ڈاکٹر ونکس مدینہ شریف من دپان پتہ نہیں کون کون سے لا علاج بیماریوں کا علاج جس سے ہوا یہ ڈاکٹر اس ونان امس بن کہیں یہ آب ہسا چو تو گئی ٹھیک تمی چو اس سو دپان یہ فلانی بیر ایریا کا پانی ہے یہ تھوڑا ٹیسٹ ڈفرنٹ مگر کڑوا نہیں رہا اور پھیکا نہیں رہا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے آج وہ کنواں موجود ہے ون پتہ آج بدر چھن دِوان گژھنہٕ مدینہ شریف پہ اس کرا اک پھر کوشش بس آو نا اتھی سو کرور کت جائے اس گائیڈ تم ہیوک نا واقعہ نمبر 2 جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریفس مز عربی کو تمام کیفروں پلان بنومت ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور ایسا حملہ کریں گے کہ مدینہ کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے تمو بنو پلان کیا ام برو جنگ بدر گومت جنگ احد تہ گومت تر مز ہمن شکست گمت مسلمان تہ نقصان ووتمت ویو بنو عربی کے کیفرو پلان ہم ایک ایسا حملہ کریں گے کہ مدینہ کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اور اگر کچھ نہیں بچے گا تو کم سے کم یہ مسلمان تو سنو ختم کرے یہ بنو پلان اور تمام عربی قبائل گئے ات میں شامل تس ونان غزوہ احزاب تمیک تذکر قرآن کریمس مز بلکہ سور گو نازل غزوہ احزاب تیز بھیانک صورتحال ٲسمٕژ کہ قرآن کریمن ییٚلہِ تمن نقشہ کھوٗجمُت چھُ قرآن کریمن کوٚر بیان یاد چھُوا سُہ ٹایم ییٚمہِ وِزِ ژۄپیر تُہۍ حملہٕ کٔرِتھ آیِو پتہٕ ٲسِو تُہۍ ونان وۄنۍ چھنہٕ بچنٕچ کٕہٕنۍ صوٗرت زُو آو یوٚت نیٖرِتھ اِزاغت الابصار تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی اب کیا ہوگا اور بلاغت القلوب الحناجر تمہارے دل یہاں آ گئے وزلزلوا زلزالا شدیدا قرار اوسو نا بچنے چھنہٕ کٕہٕنۍ صورت چاروں طرف سے حملہ کر کے لوگ آ گئے ہیں ساری صورتحال بہرحال غزوہ احزاب خطرہ چھُ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر میٹنگ فرمو ونیو سا مقابلہ کت کن کرو عربک تمام کیفر چھ پلان بنے تمو چھ عمل کرو ونیو کرو سا مشورہ کت کن کرو مقابلہ ات من مشورہ من گو طے کہ مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے بہت بڑی تعداد ہے اس سے کرو اخ چیز مدینہ شریف یم سائڈ حملہ گھنوں خطرہ چھُ ادھر سے ہم خندق کھودیں گے چنانچہ فاصل گو یہ خندق کھودی جائے گی عرب کے ویسے سمجھتے یہ خندق فلسفہ کیا ہے لیکن حضور کو فاصلہ کہ یہ سا تجویز آئی خندق کھودیں گے سارے تجویز کر پاس خندق کھودی جائے گی چنانچہ مدینہ شریف میں جب کن خندق بناوین تپار کن گئی نگرانی شروع حضور نبی علیہ السلام کر آرڈر سکر سے یہ پڑھن ہوت تام ہو کر ہوت پڑھن فی صاحب صاحب ہسا جیسے ایریا مقرر کرنا تو یہ خندق تیار کریں 5 دہن یا 8 یا 9 دہن بس یا 15 دہن بس خندق کھدائی چل رہی ہے صاحب صاحب بیچارے صبح سے شام تک خندق کی کھدائی میں اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کران کہ بحث سپدس اک پھر حاضر میں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور بالکل خشک وٹھن چھ خشکی تو مگو محسوس کہ شاید خبر 2 دۄہ چھا گٔمٕتۍ 3 دۄہ چھا گٔمٕتۍ کہین چھُ نہٕ کھیوٚمُت بس آس واپس پننہِ خانداری نش خانداری اس میں واقعہ سو بیان کران یہ بخاری شریفس منٛز کتاب المغازی بس آس واپس پننہِ خاندانی چھس ونان ہے کھینُک انتظام ہیٚکا ژٕ کینٛہہ کٔرِتھ تمن کیا ہیٚکو کٔرِتھ اکھ کچھ مونگُر چھُ بکری کا چھوٹا بچہ اور تھوڑا سا جو ہے اس کی میں روٹیاں پکاؤں گی اس کو ذبح کرو بس یہی 2-3 آدمی کا کھانے کا انتظام جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کران کہ میں وہ پنی خاندانی یہ واریا یہ کہ بہ کران یہ ذبح اوتام بناس پیس اوتام کر ژٕ اوٹ کر تیار بہرحال تو وہ 2-3 آدمیوں کا کھانا اس نے تیار کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ پنی خانداری ونان تیل گژھٕ بہٕ کر عرض یا رسول اللہ تُہۍ أنۍتو تشریف میں کھینُک انتظام کوٚرمُت خانداری چھمس ونان ژٕ گژھ ضروٗر مگر بڑِ ؤنۍ تتہِ چھی سٲری تِم یِن سٲری ییٚتہِ چھُنہٕ تیٖژ کھینُک انتظام تتہِ ؤنۍزٮ۪کھ اکھ یا 2 نفر یِیِو بس چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کران کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں کر عرض یا رسول اللہ صنعت لک سورا ایسا چھُ معمولی کھٮ۪ن تۄہہِ خٲطرٕ تیار کوٚرمُت فانت ورجل او رجلان معک اکھ أنۍتو پانہٕ تشریف پانس سۭتۍ اکھ یا 2 نفر أنۍتوکھ بیٚیہِ حضرت فرموو کیا کوٚروٕ تیار یہ چھُ ونان مےٚ کوٚر عرض ذبحت عناقا میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے
وطحنت الشعیر میں خانداری ہس وشک پیوسمت یعنی اوٹ کورمت تیار وشک روٹی بناؤنا جو کی روٹی بنائی جائے گی. حضور فرمایا کثیر یہ واریہ, اور یہ کہہ کر کے حضور کھڑے ہو گئے, فرمایا یا للمہاجرین والانصار, یہ تو یہ چوپے کی اسے سانی شو دعوت. جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے, پیش اس میں واریہ کم نیک یعنی مشکلن ابھی بالغ ہوئے ہیں. میں تو 12 وور بچ چاہیے یا 13-14 وور اتھی عمر میں خاندر آمد کرنا تک بدل وجوہات ایسے. بہرحال تو جابر بن عبداللہ گو پریشان, یا فوراً دوا خاندار دپان ہے بوزان چھکا مسئلہ گو یہ تم ساری پکا. خاندار وونس نہ ونان میں گۄڈنیتھٕے یہ چھُنہٕ تیوٗت انتظام تو ون کیا بن کیا کران ژٕ ووٚنُکھ نا تمن حضرت مےٚ چھُ أکِس 2 نفرن خٲطرٕ انتظام کوٚرمُت. حضرت جابر بن عبداللہ چھُ بیان فرمان مےٚ ووٚن تٔمِس اہن سا مےٚ کریاو عرض حضرت تُہۍ پانہٕ أنۍتو تشریٖف پانس سۭتۍ 1-2 نفر مگر حضرتو کوٚر اعلان بہٕ کیٛاہ کرٕ تتہِ بہٕ ما ہٮ۪کہٕ تِم رُکٲیِتھ. خاندار چھِ ونان دپان ژٕ چھُکھ عجیٖبٕے, اعلان کوٚر حضورو اَسہِ ما کوٚر اعلان, حضورو ییٚلہِ اعلان کوٚر تِم زانن تہٕ کار ژٕ کیٛازِ گوٚکھ پریشان. اتنے میں حضور آ گئے صاحب چھ سۭتۍ فرموکھ 5-10 نفر أژِو اندر اور ہمن فرموکھ یُس تیار کوٚرمُت چھُو تتھ چھٔڑزیو نہٕ. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو وہاں 2-3 حدیث تتہِ تم الگ الگ تھوڑا سہ بحث عوامس میں مشکل سہ 2-3 حدیث میں کیا بیان کرنا. ایک جائے 2-3 حدیث کتاب المغازی بخاری شریف من غزوہ خندق کا بیان تک من یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اون حضور فرمو سچ ٹوکر تھو مے برو کن بیس دیگ یت من تھی یہ ترومت چھو سہ تھو مے برو کن چھڑ جوس نا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روٹی نکالتے تھے, ادھر سے گوشت کا پیس نکال کر کے ایک صحابی کو دیتے تھے, بس ایک دماغ حلوہ ژوٹ گوشت کا پیس اور روٹی ایک صحابی کو دیتے گئے, تقسیم کرتے گئے. جناب 1,500 آدمیوں نے کھایا. اور اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تسن خانداری تو حضور فرمو جابر بس ساری گئی فارغ ون چھو توئی تو بے پتہ فرمو ہمسائن تہ سوزیو. اس کے بعد عجیب بات یہ ہے تہ جائے یہ حدیث چھو تہ جائے چھن تت حدیث مبارکس من حضورو کورا پانا تناول کنہ یہ وہاں حدیث میں نہیں ہے. میں نے اچھی طرح بار بار اس کو پڑھا یار اس میں حدیث میں حضور نے سب کو کھلایا. دعوت واز حضور نے اپنے ساتھ تمام صحابہ کو لیا, لینے کے بعد سب کو کھلایا. پھر جابر بن عبداللہ سے کہا وہیں روزک ژٕ تہٕ چٲنۍ خانداری بیٚیہِ بہٕ ٹھیک ہمسائن تہ سوزو کیاز پریشانی چھ واریاہ زیادہ مخلوق الحالی چھ ہمسائن تو سوزو گھر میں فاق ونکس چلان, مگر حضور نے خود کھایا یا نہیں کھایا اس حدیث میں نہیں ہے. بزرگ اور دوستو یہ واقعہ اس چونکہ سیرت چن کتابن مجھ پورمت پتہ حدیث بات کتاب مجھ حدیث بھی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف میں یہ واقعہ جب پڑھا تھا ہم نے تو شوق آتا ہی ہے وچھاؤ یہ مدینہ شریف میں کہاں جائے چاہیے گمت واقعہ. بہرحال مدینہ میں ڈھونڈتے پہنچے اس محلے میں ہم تو وہاں دیکھا آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد چاہیے کیا. بزرگ اور دوست ایمان کوتا ہے کمزور کیا جائے نا یم انسان تہ جائے وات پتہ یہ سوری واقعہ ذہنس مز پتہ سوچ انسان یتھی جائے چھا سہ واقعہ گومت. اللہ اکبر. پتہ سوچ انسان تم وز آسہ کیُتھ مکان یہ سہ کھپر مکان آسے ہے, سیدھا سادہ مکان آسے ہے, جھونپڑی نما آسے ہے, کہہ جائے آسان حضور بیٹھ میں پتہ کت کن آسان صاحب سب اندر سامن پتہ کت کن آسے حضورو ژٕ ٹوکرِ منٛز اکھ ژوٚٹ تُجمٕژ پتہٕ ماز سُہ تقسیم کوٚرمُت. میرے بزرگ اور دوستو عظمت رسول کا عالم یہ ہے کہ سب کو کھلایا خود کھایا یا نہیں کھایا تتھ حدیث مبارکس من چھو نا. اگر تُہۍ منٛز کانٛہہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسہِ گھرٕ منٛز اگر کتاب آسہِ تتہِ وٕچھزیو بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ خندق کا بیان تتھ منٛز چھُ یِم واقعہ موجود. عظمت رسول جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سفرس مز آب گو ختم آب چھُیی نہ. عرض آو کرنا یا رسول اللہ پانی بالکل نہیں پریشانی ہے. حضور فرمایا کُنہِ بانس میں تھوڑا آب ژھنڈیو کُنہِ. بہرحال کسی کے مشق میں تھوڑا سا پانی تھا وہ پانی لایا گیا ایکس کٹورس میں تروو سو پتہ ترو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تس دستہ مبارک ترٲیِتھ ییٚلہِ واپس کوٚرُکھ تہٕ یِمن أنٛدجن زالیو درمیان چھُ آب چالو گوٚمُت
اور یہ جابر بن عبداللہ یہ صحابی یہ بیان کرا کہ ایسے سفرس میں سیت اتمت یتھ آب چالو گو حضور فرمایا نیو سے کس کا آب ضرورت چنانچہ تمام صحابہ پانی لیتے گئے یہاں تک کہ ایک ہی جائے حدیث مبارکس میں 300 آدمیوں کو پانی مل گیا اور ایک ہی جائے 1200 آدمیوں کو پانی مل گیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سن شاگرد سوال کران کہ حضرت یا جائے یہ واقعہ پیش آمد تو ایسا موجود. حضرت جابر سے فرما بہت موجود تھا سفرس مز. اس شاگرد سے تھی کتنا نفر ایسو تمس ذہنس من جم 205 نفر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرمان سے کیا شک پرسان کتنا نفر ایسو بوز سے بیا بوز اگر اس 1 لچھ نفر آسا ہو سو آپ گھے سارے خطر کافی تک کن آب چالو. بخاری شریف میں ایک ہی جائے اصل پر میں پڑھمت ولو کننا 100,000 اگر ہم 1,00,000 آدمی ہوتے تو پانی اس طرح سے چالو چل رہا تھا کہ ممکن اس کی ذہنس میں یہ ناممکن انسان سے جسم میں آب بلا شبہ ناممکن ہے بلا شبہ ناممکن ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں. معجزہ اسی کو کہتے ہیں. معجزہ مطلب گو یہ کہ قوانین فطرت نیچرل سسٹم سے ہٹ کر کے اللہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں اور طاقت استعمال کرنے کے بعد پھر نظام جب چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. یہ جب نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کا نام معجزہ ہے, جب ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا دریا رک گیا. ڈنڈ سے کس کا رکیا آپ؟ قرآن میں موجود ہے. دریا رک گیا, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو گئے. پتہ ییٚلہِ فرعون تو 7,000 تسن فوج آو دریا مز باغ دریا چل گیا اور سارے ڈوب گئے. یہ سوئی دریا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, جو آگ مہینوں جلائی گئی. جو ہی ابراہیم السلام آگ میں گر گئے آگ اچانک بجھ گئی, اچانک آگ بجھ گئی. اور اس کے بعد معجزات کا معاملہ یہی ہے. بس آخری واقعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ واقعہ تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پھلنی جائے پھلنی مسئلہ اور بڑا مشکل مسئلہ کس کر یہ مسئلہ حل. صاحب نام عبداللہ ابن عتیق حضرت بحث کر یہ مسئلہ حل. اخ زٕ نفر گژھن مےٚ سۭتۍ آسٕنۍ 2 نفر حضور فرمو ٹھیک 2 نفر نِتھ ژٕ سۭتۍ مسئلہ گوٚژھ حل گژھُن. مسئلہ چھُ زیوٗٹھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بہٕ سمجھٲیِتھ وٕنکیٚنس. بہرحال حضور صاحب صٲب گوٚو ووت تتھ جائے یہ سب پریشانی ہُنٛد عالم تتہِ اوس سُہ کوٚرُن سورُے کنٹرول کرنے بعد ییٚلہِ واپس درٛاو راتُل چھُ اوسمُت یہ اوپر مکان سے نیچے گر گیا. تٔمِس پھُٹ زنٛگ, ٹانگ ٹوٹ گئی. بہرحال دستار وول أمۍ گٔنٛڈٕن زنٛگ. چھُ آہستہ آہستہ پکان ووت تتھ جائے یا جائے تم اونٹ یا سوارِ آسکھ تھامژٕ اونٹ پر سوار ہو گیا تو حاضر ہو گئے مدینہ طیبہ. یہ حاضر سپدے ساری رودا کر عرض حضرت اسی طرح سے ہوا, سارا واقعہ ٹھیک ہو گیا مگر پریشانی گئی یہ کہ میں پھٹ زنگ, میں اوپر سے نیچے گر گیا. میرا ذہنس من کہ ووتس زمینس پر مگر بہت سو زمین پر ووتمت تو میں نیچے گر گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی. أکِس جائے جو حدیث مبارکس من ٹانگ ٹوٹ گئی, بیٚکِس حدیث مبارکس من تٔمِس درٛاو گۄڈ. أکسٕے جائے چھِ حدیث بخاری شریفس منٛز گۄڈ ہسا درٛاو أمِس, أکِس جائے چھُ ٹانگ ٹوٹ گئی. بہرحال حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری رودات ییٚلہِ بوزکھ پتہٕ فرمووُکھ کاڑ سے زنگ یوکر. چنانچہ انہوں نے ٹانگ آگے نکالی, آپ نے لعاب مبارک نکال کر کے اس کے ٹانگ میں لگایا. اس کائنات کا سب سے قیمتی ترین لوشن آپ نے ٹانگ مبارک پر لگایا, فرمایا کھڑے ہو جاؤ. سو گو کھڑا دتم قدم دپن حضرت مے چھُنہٕ باسان میرا زنگ پھٹمٕژ. اور یہی عبداللہ ابن عتیق صحابی کہتا ہے موت تک مجھے کبھی اس ٹانگ میں کوئی درد نہیں ہوا. ممکن جو کام ہے یہ دلیل کیا چھاتی صحیح کنہ. جناب محترم بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے بارے میں امت کا فیصلہ ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. عظمت رسول کی یہ چند واقعات میں نے بیان کیے, اللہ نے اپنے نبی کو یاد. مگر اس کے بعد سوری دوسری عظمت کے دیکھیے یہ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پھر مدینہ شریف اسماز جائے بخاری شریف میں یہ حدیث واریاہن جائیں مدینہ شریف اسمان سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوز کہ پریشانی سے کیا تھا افواہ بازی ہسا کم تان دشمن سے ژامت کم تان لٹیر سے آمت یہ افواہ پھیلے مدینہ شریف من حضور رسول بدن پان نظر کپر کیا مسئلہ. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صاحب صاحب فرمو کہ ان پن گور ان سے جلدی. ابو طلحہ نے اپنا گھوڑا لایا, حضور سوار ہو گئے, پورے مدینے میں دورہ کیا, دوڑتے رہے چاروں طرف, پورے مدینے کو دیکھا, فرمایا کچھ نہیں ہے سوری ٹھیک. سیز فرمو ان هذا لبحر, یہ گر ہے سو کما جنت دریا پہ پکا. تم بعد جس باغس مت دما بہ نظر
یا پیر بش کیے چاچا باغس من سائے گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا, یہ ٹانگ حضور کے درخت کے ساتھ ٹکرا گئی, اور ٹکرانے کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک ٹانگ زخمی ہو گئی, اور زخمی ہو گئی ایک ہی جائے جو حدیث پاکت میں حضور خود گر گئے اور ٹانگ زخمی ہو گئی. 21 رتستام روز حضور نبی علیہ السلام ایک سی جائے بیہت کھڑا ایک نگس مسجد میں ایک نیت سو لعاب مارا کرف میں پنی ذات کر استعمال, جس لعاب سے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک کی, جس لعاب سے ابو بکر صدیق کے سانپ کا زہر نکالا, جس لعاب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا, وہ لعاب اپنی ذات کے لیے آپ نے استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ آئندہ یموز کنس مینس امتی اس تکلیف واتہ سو سوچا ایسے ایسے ہے تو لعاب استلاغ ہو. حضور نے سوچا میں اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کروں گا, یہ امت کے لیے استعمال ہوگا. عظمت رسول یہی ہے میرے بھائیوں. جناب رسول